لیکن رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کی خدمت میں ان پہ احسان کرو۔ ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے احسان۔ انصاف یہ ہے، مجھ سے کسی نے کہا کہ بلا امام صاحب آپ مجھے 1000 روپیہ بطور قرض دیں یا بطور ہدیہ دیں، اور پتہ چلا امام صاحب کی جیب میں ہے ہی 1000 روپیہ جس سے پورا منتھ گزارنا ہو، مانگنے والا کہے 1000 روپیہ۔ انصاف یہ ہے کہ میں اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکالوں، 500 مانگنے والے کو دوں، 500 اپنے پاس رکھوں۔ دوشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ انصاف یہ ہے کہ 500 میں رکھوں، 500 مانگنے والے کو دوں، یہ انصاف ہے۔ ضرورت اس کی بھی ہے، ضرورت میری بھی ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ میں اپنے پاس کچھ نہ رکھوں، سب کا سب مانگنے والے کو دے دوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ماں باپ پہ وار دو، سب کا سب وار دو، سب کا سب ماں باپ کو دو۔ دینے میں کنجوسی نہ کرو، دینے میں ہاتھ کو نہ روکو، انہیں دو اور پھر اتنا دو کہ انہیں تم سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، اتنا دو کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ تم سے مانگتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ ایسی اولادیں ہیں جن سے ماں باپ کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جس مجلس میں والد بیٹھا ہو، اولاد یا تو اس محفل میں بیٹھ نہیں سکتی تھی، اگر بیٹھتی بھی تھی تو ایک ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کر، اور مجال تھی کہ والد کی بات پر بات کہی جاتی، والد کی بات سے پہلے بات کہی جاتی، والد کی رائے سے اختلاف کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، والد نے بھرے مجمع جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہی تو حکم دیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے اپنے دامن کو، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، جناح، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، رحمت بھری جو ہے نا بازو، رحمت بھری جو ہے نا وہ آپ کا رویہ ہے ان کے ساتھ، ان کی بات میں تمہاری بات ہو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، کوئی اختلاف نہیں۔ اولادیں ماں باپ سے ڈرتی تھی، لیکن آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جب میں گھر جاتا ہوں تو بڑا روب ہوتا ہے میرا، ماں باپ بھی سہم جاتے ہیں، میرا باپ تو مجھ سے سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، بڑا کرم ہے مجھ پہ۔ میں کہتا ہوں یہ کرم نہیں، یہ خدا کی لعنت ہے کہ باپ تم سے بات کرتے ہوئے سوچے، باپ تم سے کچھ پیسے مانگتے ہوئے سوچے، اور پھر باپ کو نوبت ہی کیوں آئے کہ وہ تم سے مانگے۔ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دے رکھی ہے تو ہر منتھ اپنے حساب سے جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، جیسے آپ کی تنخواہ آتی ہے، جس طرح ہم اپنی تنخواہوں سے دیگر معاملات سدھارتے ہیں، روٹین بنی ہوئی ہے، جتنی بچوں کی فیس ہے، اتنے بچوں کی ٹیوشن کی فیس ہے، اتنے کا ہم نے راشن لینا ہے، اتنے کا دودھ ہے، یہ سارا سیٹ ہم چلاتے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کے بل ہے، مکان کرایہ کا ہے تو کرایہ کا مکان کا کرایہ، یہ سب کچھ ہم ایک نظام کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کو کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا
انتظام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم انہیں ان کے قحط سے پہلے ہم ان کے دامن میں، ہم ان کی جیبوں میں، ہم ان کے شفقت بھرے ہاتھوں میں ہم انہی کی دولت کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یاد رکھنا، آج جو آپ بڑے بڑے سمجھداروں کے سامنے کھڑے ہو کر دھڑلے سے بات کرتے ہیں، آج آپ بڑے بڑے امیر لوگوں میں بیٹھ کر عزت کی نگاہ پاتے ہیں، اور عزت کے اس ماحول میں آپ جس سے جیسے کہیں بات کر سکتے ہیں۔ میاں یہاں اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کے ماں باپ کی قربانیاں ہیں، اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کے ماں باپ کا کردار ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کوئی لال، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو اپنے بل بوتے، اپنی ہی محنتوں سے۔ میرے ماں باپ کے پاس کیا تھا کہ مجھے دیتے؟ میاں اگر ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، مگر تیری ترقی میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی تھی، تیرے ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتا تھا۔ ماں باپ اگر مال و دولت کی صورت میں کچھ نہ دے رہے ہیں، لیکن وہی ماں باپ دعاؤں میں آپ کو دنیا بھر کی نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ وہ عظیم رشتہ ہے، خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، اللہ ان کی دعاؤں کو اولاد کے بارے میں رد نہیں کرتا، قبول ہی فرماتا ہے، قبول ہی فرماتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی تھے، کلیم تھے رب کے، جلال آپ میں جو ہے نا وہ بھاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جایا کرتے تو بڑے ناز و نخروں سے رب سے بات کرتے، رب کے بھی محبوب تھے، رب کے کلیم تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اب بات سوچ کے سنبھل کے کرنا، اس لیے کہ جو ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی وہ ماں چلی گئی،